احیاء علوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 571 کتاب المراقبہ والمحاسبہ، مراقبے اور محاسبے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ: اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ رائی اورے دی شرشم دی اچارونو بچا۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور نام اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی۔ اس نام اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بلا قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا گناہ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ان سب کا کیا ہوا ان کو بتلا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ اس کو بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، سو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت ہوتی، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ اور یقین رکھو کہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی۔ یہ سب آیاتیں ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس پہ ویسے گزر جاتے ہیں، اس میں تدبر اور فکر نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش ہو رہا اور پیش آنے والا ہے، یہ سارا منظر جو بیان ہو رہا ہے۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں اہل بصیرت نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی گھات میں ہے، اور یہ کہ ان سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا، اور ذرے ذرے کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ان لوگوں نے یہ بات بھی جان لی ہے کہ ان خطرات سے نجات کی واحد صورت یہ ہے کہ اپنے نفس کا مسلسل احتساب کیا جائے، اور سچائی کے ساتھ اعمال کی نگرانی کی جائے، اور نفس سے ہر سانس اور حرکت کا محاسبہ کیا جائے، اس لیے کہ جو شخص محاسبے سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کرے گا، قیامت کے دن اس کے حساب میں تخفیف کی جائے گی، اور ہر سوال کا جواب اس کے ذہن میں مستحضر ہوگا، وہاں اس کا انجام بہترین ہوگا۔ اور جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا وہ ہمیشہ حسرتوں کا شکار رہے گا، اور قیامت کے میدان میں
اس کے ٹھہرنے کی مدت طویل ہوگی اور اسے اس کے گناہ رسوائی میں مبتلا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب تک پہنچائیں گے۔ یہ اہل بصیرت جانتے ہیں۔ یہ اہل بصیرت جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے بچنے کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ہر اس معاملے میں جس میں اس نے اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر اور نگرانی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ اہل بصیرت نے اپنے نفس کی اس طرح نگرانی کی کہ پہلے اس سے شرطیں لگائیں، پھر اس کے احوال پر نظر رکھی، اس کے بعد احتساب کیا، پھر اسے سزا دی، پھر مجاہدہ کیا، پھر عتاب کیا۔ گویا نگرانی کے 6 مقامات سے گزرے۔ آئیے ہم ان 6 مقامات کی شرح و تفصیل کریں اور بتلائیں کہ مرابطے یعنی نگرانی کی حقیقت کیا ہے، کیا فضیلت ہے اور اس کے لیے کن اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ ان سب مقامات کی اصل محاسبہ ہے، اور محاسبہ شرطیں لگانے اور احوال کی نگرانی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ حساب کے بعد اگر نقصان محسوس ہو تو عتاب اور عقاب کی باری آتی ہے۔ پہلا مقام، نفس کے ساتھ شرط لگانا۔ جو لوگ تجارت میں مشغول ہیں اور سامان تجارت میں شریک ہیں، ان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ انہیں کچھ نفع مل جائے۔ پھر جس طرح تاجر اپنے شریک سے مدد لیتا ہے، اولاً سامان تجارت اس کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ اس میں تجارت کر سکے، اس کے بعد حساب کرتا ہے، اسی طرح عقل بھی آخرت کی تاجر ہے۔ اس کا مقصد، جسے نفع بھی کہہ سکتے ہیں، تزکیہ نفس ہے، اسی پر اس کی فلاح کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو فجور میں دبا دیا۔ گناہوں میں وہ یہاں پر وہ علامہ طفیل صاحب کی والی بات یاد آ گئی کہ وہ زکاہا میں وہ فعل متعدی استعمال ہوا ہے، کہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خود پاک کرے، پاک کرنے والا بھی موجود ہونا چاہیے، کوئی شیخ وغیرہ، کوئی استاد۔ نه دا پاکی داسې پاکی ده چې دې کې 2 کسان انوالو دي، یو پاکون کې ظاهره خبره ده، او یو چې دنو کم کس چې په خپله پاکیږي۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں بھی ہے نا، ہاں وہ یزکیہم، پاک کرتے ہیں گردن سے، نفس اور روحانی بیماریاں جتنے ہیں اسے پاک کرتے ہیں۔ نفس اعمال صالحہ سے فلاحیاب ہوتا ہے، اور عقل نفس سے اس تجارت میں مدد دیتی ہے، اسے استعمال کرتی ہے اور اسے ان اعمال کے لیے مسخر کرتی ہے جس پر اس کا تزکیہ موقوف ہے۔ جیسے تاجر اپنے شریک یا اس نوکر سے مدد لیتا ہے جو اس مال میں تجارتی لین دین کا ذمہ دار ہے، اور جس طرح شریک تاجر کے لیے ایک فریق کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ مدعی بن کر حصول منفعت کے لیے یہ چاہتا ہے کہ پہلے کچھ شرطیں عائد کر لی جائیں، پھر اس پر نظر رکھی جائے، پھر اس سے حساب لیا جائے، اور اس کے بعد عقاب یا عتاب کا معاملہ۔ اگر ہر حساب میں خیانت پائی جائے، اسی طرح پھر اس کے بعد حساب لیا جائے، اور اس کے بعد عقاب یا عتاب کا معاملہ اگر ہر حساب میں خیانت پائی جائے۔ اسی طرح عقل بھی نفس سے ان 4 باتوں کی طالب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کچھ شرطیں مقرر کر لے، اور اس کے کچھ فرائض متعین کر لے، اور اسے کامیابی کی راہ دکھلا دے، اور یہ ہدایت کر دے کہ وہ راہ سے منحرف نہ ہو، اسی پر ثبات قدمی سے چلتا رہے۔ دوسری بات یہ
کہ کسی بھی وقت اس کی نگرانی سے غافل نہ رہے، اس لیے کہ اگر اس سے ذرا بھی غفلت کی گئی تو وہ خیانت کرے گا اور اصل سرمایہ بھی ضائع کر دے گا، جائے کا کچھ کما کر دے دے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بے ایمان ملازم مال کے ساتھ تنہا ہو اور میدان خالی ہو تو وہ خیانت سے باز نہیں آتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر فراغت کے بعد اس سے حساب لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے وہ تمام شرائط پوری کی ہیں یا نہیں جو اس پر عائد کی گئی تھی۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کا نفع جنت الفردوس کی صورت میں عطا کیا جائے گا اور سدرۃ المنتہا پر انبیاء و شہداء کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اس کاروبار کا حساب کتاب نہایت باریکی سے ہونا چاہیے اور دنیاوی منافع سے اس تجارت کے منافع پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ دنیاوی تجارت کے منافع اخروی منافع کے مقابلے میں نہایت حقیر ہیں۔ پھر دنیا کے منافع خواہ کتنے ہی ہوں باقی نہیں رہتے، بھلا ایسے خیر میں کیا خیر ہے جو دائمی نہ ہو؟ اس سے بہتر تو وہ شر ہے جسے دوام نہ ہو، اس لیے کہ اس کے زوال سے راحت تو ہوگی اور شر کا ازالہ تو ہوگا، جبکہ خیر کے جانے سے خیر الگ جائے گا اور اس کے جانے کا رنج الگ ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اشد الغم عندی فی سرور تیقن عنہ صاحبہ انتقالا، مجھے اس خوشی پر سخت ملال ہے جس کی جدائی کا یقین ہو۔ اس لیے ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس سے تمام حرکات، سکنات، خطرات اور حظوظ میں سختی برتے، اس لیے کہ انسانی زندگی کا ہر سانس ایک ایسا قیمتی جوہر ہے جس کا کوئی عوض نہیں، اور اس سے ایک ایسا گراں قدر خزانہ خریدا جا سکتا ہے جو ابد الآباد تک ختم نہ ہو۔ ان قیمتی سانسوں کو ضائع کرنا یا ہلاک کرنے والے اعمال میں صرف کرنا ایک ایسا زبردست خسارہ ہے جو کوئی عقل مند انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بندہ صبح سویرے نیند سے بیدار ہو اور صبح کے فرائض سے فراغت حاصل کر لے تو ایک گھڑی اپنے نفس کے ساتھ شرطیں لگانے کے لیے خلوت اختیار کرے، جیسے تاجر اپنے شریک کو مال دینے سے پہلے ایک مخصوص نشست منعقد کرتا ہے اور اسے شرائط پر گفتگو کرتا ہے۔ اس مجلس میں عقل کو نفس سے یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس عمر کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں، اگر یہ ضائع ہو گیا تو میرا تمام سرمایہ ضائع ہو جائے گا اور میں مفلس اور تہی دست ہو جاؤں گا۔ تجارت کرنے اور نفع کمانے کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ آج ایک نیا دن ہے، اللہ نے پھر مجھے مہلت عطا کی ہے اور میری زندگی میں کچھ مدت اور بڑھائی اور اس طرح ایک بڑے انعام سے نوازا۔ اگر میں مر جاتا تو یہ تمنا کرتا کہ کاش مجھے ایک دن کے لیے دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ وہاں جا کر میں نیک عمل کروں۔ بس تم یہ سمجھو کہ گویا میں مر چکا ہوں اور مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خبردار یہ دن ضائع نہ ہونے پائے۔ ہر سانس ایک ایسا نفیس جوہر ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اے نفس، تجھے یہ بات جان لینی چاہیے کہ دن اور رات میں 24 ساعتیں ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قدر کتنی بڑی دولت ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، ہاں، اور کتنا نفع ہم کما سکتے ہیں اور کتنی مال کما سکتے ہیں۔ وہ دولت کیا ہے؟ یہ عمر ہے، زندگی ہے، یہ سانسیں ہیں۔ اگر اس کو ہم صحیح استعمال کریں تو بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اور اصل میں یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی دبئی جاتا ہے، انگلینڈ جاتا ہے، وہاں پیسے کماتا ہے اور جمع کرتا ہے، اور اس لیے کہ واپس جب ملک میں چلے جاؤں گا وہاں بنگلہ لوں گا، گھر لوں گا، زمین لوں گا، موٹر لوں گا اور وہاں آرام سے زندگی گزاروں گا۔ لیکن یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اگر یہاں اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں، اللہ کو راضی کروں، ہاں، تو یہ جو ہے آخرت میں اس پہ جو انعامات ہے اور اللہ پاک نے جو ہے انعامات رکھے ہیں، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ ہمیں ملے گا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے تو یہ سانس سے، یہ عمر بہت بڑی
بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کو صحیح مصرف میں لگائے. ویسے یہ جو گھڑی کا جو سسٹم ہے نا 24 گھنٹوں والا، یہ کب سے آیا ہے؟ یہ تو میرے خیال میں 200-300 سال سے آیا ہوگا. تب سے ہے، لیکن وہ یہ نا ڈڑیال سے مترے، جب تو ڈڑیال ہے نہیں ہے. غافل تجھے ڈڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے ڈڑیال یہ دیتا ہے منادی، ڈردوں نے ڈڑی عمر کی ایک اور ڈٹا دی. وہ 8 بج گیا تو 8 گھنٹہ، 10 بج جائے تو 10. کہتے ہیں تمہیں تو یہ خبردار کر رہا ہے کہ تمہاری عمر جو ہے 8 ڈڑی اور کم ہو رہی. اب یہ ان کی وفات 1111 عیسوی میں ہوئی ہے امام غزالی صاحب کی. تو یہ اس 1111 عیسوی میں 1111 عیسوی 503 ہجری میں 503 ہجری میں 1111 عیسوی میں 1058 میں 1058 عیسوی میں پیدائش ہوئی ہے اور 1111 میں وفات ہوئی. تو اس وقت یہ جو ہے نا یہ 24 گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں. 60 سال 63 میرا خیال میں ہجری کے لحاظ سے 63 سال ہوں گے، اور اس کے لحاظ سے ہجری کے لحاظ سے 55 ہے اور عیسوی کے لحاظ سے 51 ہے. اتنا بڑا کام کیا ہے. صرف یہ خیال علوم تو نہیں ہے، اور بہت سے خاص کر فلاسفہ تھی جو اس زمانے میں ان کی ایک ڈوم تھی. ہاں، ان کی تو کمر توڑ دی ہے. اے نفس تجھے یہ بات جان لینی چاہیے کہ دن رات میں 24 ساعت ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندے کے لیے دن اور رات میں 24 خزانے پھیلائے جاتے ہیں، اور ان میں اس ایک خزانہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اس خزانے کو وہ اپنی نیکیوں کے نور سے لبریز کر دیتا ہے. یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو اس نے اس ساعت میں کی تھی. ان انوار کے مشاہدے سے جو ملک جبار کی قربت کا وسیلہ ہے، انہیں اس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ خوشی اہل جہنم پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے حصے میں اس قدر خوشی آئے کہ آگ کی تکلیف بھول جائے. پھر اس کے لیے ایک تاریک سیاہ خزانے کا منہ کھول دیا جاتا ہے. اس کی بو انتہائی بری ہوتی ہے اور اس کی تاریکی نہایت شدید ہوتی ہے. یہ اس ساعت کا خزانہ ہوتا ہے جس میں اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا. اس خزانے کو دیکھ کر اس پر اس قدر وحشت طاری ہوتی ہے کہ اگر وہ اہل جنت پر تقسیم کر دی جائے تو ان کا مزہ مقدر ہو جائے. پھر اس پر ایک اور خزانہ کھولا جاتا ہے جس میں وہ سویا ہو یا غافل رہا ہو یا دنیا کے مباحات میں مشغول رہا ہو. اس وقت وہ اس خزانے کے خالی رہ جانے پر حسرت کرتا ہے اور اسے اس قدر افسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کسی بڑی تجارت میں اپنی غفلت سے کوئی بڑا خسارہ کیا ہو. پہلے یہ ٹیپ ہوتے تھے اور اس میں وہ ٹیپ چلتا تھا، اس میں باتیں بند کرتا تھا، وہ پھر دوسرے ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا، اس میں ہوتے تھے. اب ریل چلتی تھی. اب اگر اس ریل میں آپ جو ہے تلاوت بند کریں، کوئی تقریر، تو وہ بھی بند کر سکتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا. اس ریل میں آپ نے گانے یا کوئی فضول چیزیں بنتی ہے تو گناہ ہوگا. اور اگر یہ ریل جو ہے خالی گیا تو کچھ نہیں. ایسی زندگی بھی ایک ریل ہے. اب اگر ایسا وقت جس میں ہم نے کچھ نہیں کیا تو وہ خالی گیا. یا جیسے بس ہے، اب بس میں 60 سیٹیں ہیں، 50 سیٹیں ہیں. اگر پورے جو پورے جو ہے اس میں سواریاں بیٹھے ہوں تو بس والے کو نفع ہوگا. جتنی سیٹیں خالی ہوں گے بس والوں کو اتنا نقصان ہوگا. ایسے یہ گھنٹے اور یہ دن، ہفتے، یہ بھی ہے مثال کے طور پہ بس کی سیٹوں کی مثال ہے اس کی. اگر یہ خالی جائے تو خالی جائے تو بس. پھر اس کے برنم مختلف چیزوں سے اگر وہ نبی آسن کا کام ہو اس میں ہو جائے تو وہ بڑا سودا ہے. عمر اسے یا کسی بادشاہ کو قدرت رکھنے کے باوجود زبردست نقصان اٹھانا پڑ گیا ہو، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس نقصان سے بچ سکتا تھا. اس کی ساعتوں کے یہ خزانے اس پر زندگی بھر کھولے جاتے ہیں. اس لیے اپنے نفس سے کہے کہ آج تو اپنا خزانہ بھرنے کے لیے کوشش کرو اور انہیں اپنے اعمال کی قیمتی جوہروں سے خالی مت چھوڑ جو تیری سلطنت کے اسباب ہیں. سستی، کاہلی، آرام پسندی چھوڑ دے. ایسا نہ ہو
کہ سلطنت تجھ سے چھین کر کسی اور کے سپرد کر دی جائے اور تیرے حصے میں ہمیشہ ہمیشہ حسرت آئے۔ اگر تو جنت میں بھی داخل ہو گیا تب بھی سستی اور کاہلی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے خسارے تجھے چین سے نہیں رہنے دے گا، اگرچہ وہ بے چینی دوزخ کے عذاب کی بے چینی سے کم ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمیں یہ تسلیم ہے کہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مگر انہیں نیکوکاروں کے درجات تو حاصل نہیں ہوں گے۔ اس قول سے انہوں نے اسی خسارے کی طرف اشارہ کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تم سب کو ایک جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، یہی دن ہے سود و زیاں کا۔ یہ نفس کو اوقات کے باب میں وصیت تھی۔ اس کے بعد اسے ساتوں اعضاء کے سلسلے میں وصیت گھوڑے پر سوار تھے یا ڈدے پر سوار تھے؟ یو شی د 50 روپۍ واخیستل او په 100 روپۍ دی ورکو، دا تقابل مثال. یو شی دغه د 1500 دی اخیسته ده، اوس ته به شي الته پورته ورکې پورته نو په ور پیدا ورکو، مثلا دا تقابل ده. یہ نفس کو اوقات کے باب میں وصیت تھی۔ اس کے بعد اسے ساتوں اعضاء کے سلسلے میں وصیت کرے، اور وہ ساتوں اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، زبان، شکم یعنی پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں۔ ان اعضاء کی باغ ڈوڑ نفس کے حوالے کر دے اور اس سے یہ کہے کہ یہ اعضاء تیری رعایا ہیں اور اس تجارت میں تیرے خادم ہیں۔ اس تجارت کی تکمیل انہی کے تعاون سے ہوگی۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دروازے کے لیے ایک جز منقسم ہوگا۔ یہ دروازے اس شخص کے لیے متعین ہوگے جو ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر جس عضو سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اس عضو کے ساتھ مخصوص دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ نفس کو وصیت کرے کہ وہ ان اعضاء کو گناہوں سے بچائے۔ مثلا آنکھ سے کہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، کسی مسلمان کے سطر پر نظر نہ ڈالے اور نہ کسی مؤمن کو حقارت کی نظر سے دیکھے، بلکہ ہر اس چیز کو دیکھنے سے بچے جس کی ضرورت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فضول نظر کے بارے میں بھی باز پرس کرے گا، جیسے وہ فضول کلام کے متعلق باز پرس کرے گا۔ پھر آنکھوں کو ان امور سے روکنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسے ان امور میں بھی مشغول کرنا ضروری ہے جو اس تجارت کے لیے مفید ہو، اور یہ امور وہ ہیں جن کے لیے آنکھ کی تخلیق کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عجائب صنعت کو چشم عبرت سے دیکھنا، یا اعمال خیر پر اس اعتبار سے نظر رکھنا کہ ان کی اقتداء کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور وعظ و نصیحت اور استفادے کی نیت سے حکیمانہ کتابوں کا مطالعہ کرنا، آنکھ کی طرح باقی تمام اعضاء کو بھی ان کے فرائض سے آگاہ کرنا چاہیے اور ان امور سے روکنا چاہیے جن سے تجارت دین میں نقصان ہوتا ہے۔ زبان کو نصیحت، خاص طور پر زبان اور شکم کے سلسلے میں نہایت محتاط رہے، اس لیے کہ زبان فطری طور پر چلتی رہتی ہے اور اسے حرکت کرنے میں کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور غیبت، چغل خوری، تزکیہ نفس نزل مراد نفس کو پاک جاننا، یعنی اپنے نفس کو اچھا سمجھنا، مذمت مخلوق، مذمت طعام، لعنت، بد دعا اور سب و شتم، اور میں اس کا گناہ نہایت سخت ہے۔ یہ تمام امور ہم کتاب آفات اللسان میں بیان کر چکے ہیں۔ زبان عام طور پر انہی کے در پہ رہتی ہے، جبکہ اس کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، مخلوق کو ذکر کی نصیحت کرے، علمی مباحث میں حصہ لے، بندگان خدا کو دین کی تعلیم دے اور ہدایت کا راستہ بتلائے، ان 2 مسلمانوں میں مصالحت کرائے جو کسی معاملے میں خصومت رکھتے ہوں، اور اسی طرح کے دوسرے امور خیر انجام دے۔ نفس سے یہ شرط بھی ہونی چاہیے کہ وہ زبان کو دن بھر ذکر الہی کے علاوہ کسی اور بات کے لیے حرکت نہ دے،
اس لیے کہ مومن کا کلام ذکر ہونا چاہیے، اس کی نظر عبرت ہونی چاہیے، اس کی خاموشی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ شکم کو یعنی پیٹ کو ترک حرص کی تلقین کرے اور اسے حلال غذاؤں میں سے کم کھانے کا پابند کرے، مشتبہ چیزوں سے باز رکھے اور شہوات سے روکے، اور اس قدر ضرورت پر اکتفا کرنے کی نصیحت کرے۔ یہ احمد علی لاہوری صاحب کا ایک قول ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ جو بے دینی ہے اس کے 3 بنیادی اسباب ہیں، تو اس نے پرسنٹیج میں کیا ہوا ہے کہ 10% یہ ہے کہ بے نمازیوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، اور 10% یہ ہے کہ بے دینوں اور نااہلوں کی صحبت، اور 80% حرام اور مشتبہ مال کھانا۔ بہت زیادہ محتاط تھے احمد علی صاحب لاہوری اس سلسلے میں، جہاں بھی جاتے تھے اپنا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس نے گورنر تھا، کیا تھا یہ ٹالہ باغ، امیر محمد خان ٹالہ باغ، نواب ٹالہ باغ، اس نے بیٹی کی نکاح کے لیے بلایا ٹالہ باغ، اس شرط پر گئے کہ کھانا آپ کا نہیں چاہوں گا۔ اپنے ساتھ اکثر جب سفر پہ جاتے تو چھنے لے جاتے تھے، وہ کرتے تھے بہت زیادہ۔ اس کے بیٹے تھے حبیب اللہ نہیں حبیب اللہ، وہ دیوبند کے فارغ تھے۔ اور پھر یہ حرم شریف میں مکے میں تاخانے میں کمرے تھے، ان کمروں میں ایسی جو عبادت گزار قسم کے حضرات وہاں ہوتے تھے، حکومت نے وہاں انہیں اجازت دی تھی۔ انہی کمروں میں سن 78 میں یہ سارا اسلحہ اور وہ جو حملہ ہوا تھا جمع ہوا تھا، پھر حکومت نے وہ جو ہے کمرے ان سے لے لیے۔ یہ جب اس زمانے میں تھے تو وہاں یہ بھی کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، 2 آدمیوں کی بس دعوت قبول کرتے تھے، ایک قاری طیب صاحب کی اور ایک علی میاں صاحب ان کے ہم سبق اور وہ تھے، اور قاری طیب صاحب ان کے محتمم تھے دیوبند کے اور استاد تھے ان کے علاوہ وہاں کسی کی دعوت نہیں چاہتے تھے۔ اسی طرح احمد علی لاہوری صاحب کی بات تھی، بہت محتاط تھے، خاص کر یہ خوراک کے معاملے میں حد سے زیادہ۔ وہ اللہ کی شان تھی کہ یہ تینوں جو ہے نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب ان کے بہت معتقد تھے۔ وہ خود عید کی نماز جو تھی، خود عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے، اور عیدگاہ میں نماز کی جو امام ہوتے تھے وہ داؤد غزنوی صاحب تھے۔ داؤد غزنوی جو تھے اہل حدیث تھے، وہ کہتے تھے کہ چونکہ سنت جو ہے یہ عیدگاہ میں ہے، تو خود ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ویسی اس میں تشدد نہیں تھا، یہ غزنوی خاندان جو ہے اس میں امرتسر میں تھے پہلے، پھر لاہور آئے تھے۔ پیٹ کے سلسلے میں نفس کو یہ دھمکی بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر تو نے ان احکام کی خلاف ورزی کی تو تجھے پیٹ سے متعلق تمام شہوات سے روک دوں گا، تاکہ افغانستان پختو کے قوم نے خوان بھئی افغانستان والا سوٹو ٹنا چرتے دعوت خوڑا لیو کہ دعوت وہ خوڑا نو سیدان سنور واغستا پہ شاعرہ واڑولا نو سباز پا مختی لار یروی چی پا پوشت اولم تو پا شتم دے اولین اولم پا پوشت اولم کیناستا گئے بو خوڑا مختی تجی شا ہوئی سوبا نوی دغا نوی از تندین غریب ملک شا داسی جی پا پوشت اولم پا دی پوش ہوئے پا پوشت اولم بس اللہ دی پاون دے تاکہ اگر تو نے شکم کے سلسلے میں ان احکام کی خلاف ورزی کی تو تجھے پیٹ سے متعلق تمام شہوات سے روک دوں گا، تاکہ جتنی شہوات تو نے حاصل کی ہیں ان سے زیادہ فوت ہو جائیں۔ اس لیے تمام اعضاء کے سلسلے میں اسی طرح کی شرائط لگانی چاہیے۔ ان شرائط کا احاطہ کرنا تفصیل طلب ہے،
نہ اعضاء کے معاصی مخفی ہیں اور نہ طاعات پوشیدہ ہیں۔ اس کے لیے بڑی آسانی سے شرائط طے کی جا سکتی ہیں اور ہر عضو کو ترک معاصی اور عمل صالح کا پابند کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نفس کو ان طاعات کی تلقین کرے جو دن میں کئی مرتبہ ہوتی ہیں، پھر ان نوافل کے سلسلے میں نفس کو وصیت کرے جس پر وہ قدرت رکھتا ہے اور جنہیں کثرت سے انجام دے سکتا ہے۔ نوافل کی تفصیل، کیفیت اور ان کے لیے اسباب کی تیاری کی کیفیت واضح طور پر بیان کر دے۔ تنویر رحمۃ اللہ علیہ چاہتا ہے کہ وہ پھر نصفی جرمانہ، یا تو یہ کہ بھائی اتنے اگر یہ کام کیا تو نے تو روزہ 3 روزے آئے تو روزہ رکھنا، اور یا اتنے نفل، اور اس کے علاوہ جو ہے اس پر بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ ثواب تو ملے گا، تو پھر کچھ مالی جرمانہ، اور وہ اتنا کم نہ ہو کہ کوئی پرواہی نہ ہو، جیسے اون کے منہ میں زیرہ، اور نہ اتنا زیادہ ہو جو برداشت نہ کرے، تو اس سے انشاءاللہ نفس جو ہے سدھر جائے گا کہ اگر یہ کام، اگر یہ بد نظری کر لی مثال کے طور پہ، تو اتنا جو ہے جرمانہ، تو ایک دفعہ جرمانہ دیا۔ وہ یہ حکیم اختر صاحب نے وہ مواعظ میں لکھا ہے کہ ایک تاجر تھا، تو وہ اس میں شاید مراد آباد میں یا یہاں تھے، اس کا نام بھول گیا، اس کے کانپور، نہیں خیر یاد راشی، تو اس کا خلیفہ کیا ابھی جو سب سے آخر میں فوت ہوا ہے، خیر یاد آ جائے گا، ہاں نہ حق بچرا جی، ابرار الحق سے، ہاں، تو تو تاجر تھا، تو ابرار الحق صاحب کے پاس آیا کہ بھائی جرمانہ نہیں، عورتیں آتی ہے اور خواہ سودا لیتی ہے، کپڑے کا تاجر تھا، نظر اس نے کہا کہ ارادے سے دیکھو، اور اب جتنا کوشش، اور اگر دیکھ لیا تو جرمانہ دیا کرو۔ اب 2-4 دن کے بعد آیا کہ جتنا نفع ہوتا ہے اس سے زیادہ تو جرمانہ دینا پڑتا ہے، اور بس یہ شرط بھی لگائی کہ وہ جو ابرار صاحب کا مدرسہ ہے وہ یہاں آپ نے دینا ہوگا۔ تو چند دن جب ایسا معاملہ ہوا تو نظر کنٹرول ہو گیا کہ بھائی اب 50 کماتا ہوں اور 100 جو ہے وہ جرمانہ میں دینے پڑتے۔ یہ بھی ابھی موجودہ زمانے کی بات ہے نا۔ ابرار صاحب تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ سب سے چھوٹے عمر کے لحاظ سے اور سب سے آخر، ابرار الحق ہردوئی خلیفے اور ہردوئی کے مدرسہ وہ ډیر ماسٹر سنت تو دغه ډیر زیات دغه۔ ان شرائط کی ہر دن ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور نفس بھی شرائط کی تکمیل میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو پھر شرطیں لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر بعض شرطوں کی پابندی کرے اور بعض کی نہ کرے تو ان امور میں شرط لگانے کی ضرورت رہ جاتی ہے جن کی پابندی نہیں کرتا۔ تاہم ہر روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ، نیا حادثہ پیش آتا رہتا ہے، اس کا حکم الگ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق جداگانہ طریقے پر ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ان لوگوں کو بھی اکثر پیش آتی ہے جو دنیاوی اعمال میں مشغول ہوتے ہیں، خواہ وہ حکومت کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں یا تجارت و تعلیم میں مصروف ہوں۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو جس میں کوئی نیا واقعہ پیش نہیں آتا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے نفس کے ساتھ یہ شرط بھی لگانی ضروری ہے کہ وہ ایسے واقعات میں ثابت قدم رہے اور حق کی پیروی کرے اور نفس کو غفلت اور بیکاری سے ڈرائے اور اسے اس طرح نصیحت کرتا رہے جس طرح بگوڑے اور سرکش غلام کو نصیحت کی جاتی ہے، اس لیے کہ نفس فطری طور پر سرکش، طاعات سے متنفر اور عبودیت سے منحرف ہے۔ لیکن ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی سرشت فطرت جو ہے وہ یہی ہے کہ طاعت کی طرف نہیں، گناہوں کی طرف، جب تک اس کو آپ جو ہے مجاہدوں سے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ اور ان درجوں پہ نہ لے جائے۔ بنیادی طور پر نفس کی سرش جو ہے
وہ وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنے نفس کو فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو گناہوں سے بری نہیں کرتا. تو جب تھوڑے بہت نفس پہ محنت ہو جاتی ہے تو لوامہ بن جاتا ہے. لا اقسم باللوامہ. وہ پھر آپ کو اگر گناہ ہو جائے تو اندر سے آپ کو وہ چھوٹا دے گا کہ کیا یہ تو تم نے گناہ کیا. پھر آگے ادھر اور مجاہدہ ہو جائے تو یہ مطمئنہ ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. پھر اور ہو جائے پھر راضیہ مرضیہ ہو جاتا ہے. مطمئنہ مقصد سر ہے یا ایتھا المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. پھر یہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے جیسے گھوڑے کو سرکش ہوتا ہے، تانجے پہ نہیں، اس کو سیدھا ٹرتا ہے اور مارتا ہے اور یہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے نفس بھی ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی کبھی جب بازی بات کھلی جاننا. آج کل کہتے ہیں جس طرح اسٹیئرنگ پر نظر وہ ہاتھ مضبوطی سے ہر وقت رکھنے ہوتے ہیں، لیکن وعظ و تادیب اس پر اثر انداز ہوتی ہے. قرآن کریم میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا. تو یہ 6 مقامات تھے کہ 6 مقامات میں یہ ہے کہ نفس کے ساتھ شرطیں لگانا، پھر احوال پر نظر رکھنا، اس کے بعد احتساب کرنا، پھر اسے سزا دینا، پھر مجاہدہ کرنا اور عتاب کرنا. تو یہ 6 مقامات ہیں. تو اس میں پہلے مقام کا ذکر مکمل ہوا کہ نفس کے ساتھ شرطیں لگانا. انشاءاللہ باقی آئندہ.